اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف سپورٹ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف سپورٹ چینل لایا آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا، مجرب اور خاص وظیفہ، جو کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ہے، کشش کے حوالے سے ہے۔ یعنی کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کے چہرے پر نور آ جائے، ایک کشش پیدا ہو جائے اور اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے یہ جو وظیفہ کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کے چہرے پر جو بھی سیاہ داغ دھبے ہوں گے، نشانات ہوں گے، جھریاں ہوں گی، سیاہیاں ہوں گی، تو وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے چہرہ نرم و ملائم بھی ہو جائے گا جب آپ یہ وظیفہ کریں گی، اور اس میں خوبصورتی بھی آئے گی اور نور بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں واضح، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے رنگ کا سفید ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر نور کا بھی آ جانا اور ساتھ میں اس میں کشش بھی پیدا ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کی طرف ایک بار دیکھ لے تو پھر وہ دیکھتا ہی رہ جائے، اس کی جو نظر ہے وہ آپ کے چہرے سے ہٹے ہی نہ۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اگر کوئی نامحرم آپ کے چہرے کی طرف دیکھے، جب وہ ایک دفعہ دیکھ لے تو اس کے بعد وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے گا اور دوبارہ آپ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور اس وظیفہ سے آپ کو یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اب دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ہے رنگ کا سفید ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ خوبصورتی کا ہونا اور چہرے پر کشش کا ہونا۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے رنگ سفید ہوتے ہیں، اور بہت ساری عورتوں کے رنگ سفید ہوتے ہیں، اور سفید رنگ والی لڑکیوں کو اپنے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے بھی دیکھا ہے، اور ہم اپنی عام زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ رنگ جو ہمارا وہ سفید ہی ہو، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے چہرے پر نور ہو اور اس میں کشش ہو۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جو لوگ ہیں، جو انگریز ہیں، گورے ہیں، وہ ان کا رنگ سفید ہے، ان کے پاس رنگت تو ہے سفید، لیکن ان میں کشش نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ہے ہمارے اندر ایک کشش نہیں آتی کہ ہم دوبارہ اس چیز کو دیکھیں۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے چہرے پر کشش ہو اور نور پیدا ہو، اور اس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر خوبصورتی بھی ہوگی، کشش بھی پیدا ہوگی اور نور بھی پیدا ہوگا۔ اور جب کس چیز میں نور پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جو عزت ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ سفید رنگ والے لوگوں کو ہم نے ذلیل ہوتے بھی دیکھا ہے، تو اس لیے یہ چیز جو ہے معنی نہیں رکھتی کہ آپ کا رنگ سفید ہے، اور جو معنی رکھتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کے چہرے پر خوبصورتی ہو اور کشش پیدا ہو، اور اللہ رب العزت آپ کی جو عزت ہے اس میں اضافہ فرمائے۔ تو اس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ بس اس میں کچھ رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو اس وظیفہ کے کرنے کا آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ غور سے سن لیں۔ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہوتا ہے، اور آپ نے اس چیز سے دور رہنا ہے اور بچنا ہے۔ آپ نے بے پردگی کو چھوڑنا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے چہرے کو پردے میں رکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ یورپ میں کتنی بے پردگی ہے، وہاں پر خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ہے، یعنی کہ ان کے پاس سفید رنگ تو ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عزت نہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ جو لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت ہیں، وہ بھی لڑکی پریشان ہے، حالانکہ وہ خوبصورت ہے، اس کے تو چاہنے والے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ لوگ اسے چاہتے نہیں ہیں، صرف اسے تنگ کرتے ہیں اس کا چہرہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اور انہیں ٹیشو پیپر کی طرف صرف یوز کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بے پردگی سے بچانا ہے تاکہ نامحرم جو ہے اس کی جو نظر ہے وہ آپ پر نہ پڑے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ہے اور ہر حرام چیز سے بچانا ہے، اور ہر گناہ سے، چاہے وہ زبان کا ہو، آنکھوں کا ہو، کانوں کا ہو، آپ کے ہاتھوں کا ہو، تو آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا ہے، یعنی کہ یہ سن کر آپ کو تھوڑا مشکل سا لگے گا کہ ہم ہر وقت کس طرح وضو کی حالت میں رہیں، کہ بار بار وضو کریں۔ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے تو آپ نے وضو کر لینا ہے اور وضو کی حالت میں رہنا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو عادت ہے
بے وضو رہنے کی، اسی طرح اگر آپ پریکٹس کر لیں با وضو رہنے کی، تو پھر آپ جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں فوراً سے اپنا وضو کروں اور وضو کی حالت میں رہوں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کھو گیا ہے، سب کچھ خالی خالی سا لگتا ہے، اور میں پھر فوراً وضو کر لیتا ہوں تو مجھے سکون سا مل جاتا ہے۔ تو اس طرح جب آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک آپ وضو کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا، آپ نے نماز کو پڑھنا ہے، اور جب آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آنا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ وضو کریں گے تو جو آپ کے اعضائے وضو ہیں ان پر چمک آ جائے گی، نور پیدا ہو جائے گا، اور آپ نے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا ہے۔ تو لمبا سجدہ کرنے سے آپ کے چہرے پر خوبصورتی آ جاتی ہے، اور اس سے جو خون کی سرکولیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو جن بہنوں کے چہروں پر نشان ہیں، داغ دبے ہیں، تو وہ اپنا جو نماز کا سجدہ ہے اس کو لمبا کریں، اور زیادہ کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ لمبا سجدہ کریں گی تو آپ کے چہرے پہ جو خوبصورتی ہے وہ آ جائے گی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بھی آئے گا۔ تو آپ نے اور یہ وظیفہ کرنا ہے، جو کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو کچا دودھ ہوتا ہے، گائے کا ہو گیا، بھینس کا ہو گیا، بکری کا ہو گیا، جو بھی دودھ آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، جو کچا دودھ ہوگا تو اس کے اوپر جو بلائی ہوگی، ٹھیک ہے، جو کریم سی ہوگی، اس کو آپ نے اتار لینا ہے۔ جب بھی آپ کے گھر میں صبح دودھ آئے یا جس وقت بھی آپ لے کے آتے ہیں تو آپ نے جو کچے دودھ کی بلائی ہے، یا اگر بوائل کر کے آپ رکھیں تو اس کی بلائی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے وہ اتار کے اپنے فریزر میں یا فریج میں جو بھی آپ کے گھر میں ہے اس میں رکھ دینا ہے، یا ویسے ہی آپ اس کو ڈھانپ کر رکھ دیں، لیکن عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو دودھ کی بلائی ہے وہ کسی برتن میں ڈال کے اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے 321 مرتبہ پڑھنا ہے یا نورو یا نورو یا نورو، آپ نے 321 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ پھر سے درود شریف، اور آپ نے جو بلائی اپنے پاس رکھی ہوگی دودھ کی، آپ نے اس کے اوپر یہ پھونک مار دینی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے۔ مارنے کے بعد آپ نے جو وہ بلائی ہے اپنے چہرے پر لگا لینی ہے، لیپ سا کر لینا ہے، اور اس کو اپنے چہرے میں جذب کرنا ہے، تھوڑا سا اس میں کو ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایسے ہی سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کر آپ نے تازے پانی سے اور اپنے فیس کو اپنے واش کر لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یہ عمل کریں گے، اور ساتھ میں جو آپ کو 3 باتیں بتائی ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور کوئی بھی گناہ ہو گیا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے یعنی کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو جو فرشتے ہیں وہ اس سے 3 میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اس انسان میں کیسی غلاظت آ جاتی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اتنی دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے جو بھی گناہ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، اور نمبر 2 آپ نے وضو کی حالت میں رہنا ہے، اور نمبر 3 آپ نے لمبا سجدہ کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کے کرنے سے، اس عمل کے کرنے سے آپ کے چہرے پر خوبصورتی آئے گی، اور ساتھ میں نور بھی ہوگا، اور چہرے پر ایک ایسی کشش پیدا ہوگی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو کوئی بھی بیوٹی کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی بھی کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور ناظرین، آج کا ہمارا یہی وظیفہ تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، وظائف کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وظائف سپورٹ کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے جو لال رنگ کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی وظائف کی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور پھر حاضر ہوں گے نئی وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔